السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آپ سب کا خیر و مقدم اور خوشامدید ہے میرے یوٹیوب چینل شیخ محمد بلاگس میں۔ آج میں پھر ایک نئے تقریر اور نئی عنوان کے ساتھ حاضر ہوں آپ تمام زائرین کی خدمت میں۔ آج کی ہماری یہ ٹاپک ہے انسان اور حمزاد۔ میرے محترم، میرے عزیز اور میری دوستوں، پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات کہی تھی کہ حمزاد اور انسان کے تعلقات سے جو باتیں ہوں گی وہ میں آپ تمام زائرین اور خواتین و حضرات اور سامعین و عزام کو میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام سامعین و عزام کا خوشامدید ہے ہمارے اس چھوٹے سے چینلز میں، شیخ محمد بلاگس چینل میں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات کو ہماری پچھلی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج ہم جو بات آپ لوگوں حضرات کو اور آپ سبھی ویورز کو جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، وہ بات دراصل وہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کے ساتھ ہی ایک حمزاد کو اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ حمزاد کے معنی ہوتے ہیں ساتھی، جس کو ہم عربی میں قرین کہتے ہیں۔ ساتھی جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے کہ حمزاد جو یہ لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے۔ ساتھی کو فارسی میں حمزاد کہتے ہیں اور عربی میں ہم اسے قرین کہتے ہیں، اور عام زبان میں دوست کہہ لیجئے، ہمسایہ کہہ لیجئے۔ اور یہ جو حمزاد ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اس انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تب تک جب تک کہ وہ انسان اس دنیا فانی سے مر نہ جائے، رخصت نہ ہو جائے، تب تک یہ حمزاد اور یہ قرین ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ گویا کہ حمزاد اور قرین کے کئی شکل ہوتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے کہ اگر کوئی انسان نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، اور وہ کوئی نشہ نہیں کرتا، کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی کینہ اور چھل اور کپٹ اس کے اندر نہیں ہے، وہ انسان مان لیجئے بالکل ہی پاک اور صاف ہے اور نہایت ہی نیک اور شریف ہے، تو اس کا حمزاد بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ انسان ہوگا۔ اب مان لیجئے کہ کوئی انسان شراب پیتا ہے، جناح کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے اور بے ادبی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے اور غلیظ ہے، یا وہ انسان بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، بے حیا ہے، بد چلن ہے، بے شرم ہے، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو اس کا حمزاد بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ انسان ہوگا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جیسا ہوگا اس کا حمزاد بھی ویسا ہی ہوگا۔
تو اس پر مجھے ایک حدیث یاد آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے محبوب سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ آخر الجماع امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بھی حمزاد ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے عرض کیا، ایک صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی حمزاد؟ تو اللہ کے رسول نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حمزاد پر فوقیت دی اور میں نے اسے کلمہ پڑھا کر میں نے اسے بھی اسلام میں داخل کر لیا۔ گویا اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو حمزاد تھے، قرین تھے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور اس کے اوپر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی کہ وہ حمزاد جو قرین تھے وہ کبھی اللہ کے رسول کو بھٹکا نہیں سکے اور کبھی گمراہ نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ فوقیت دے دی تھی ان پر کہ وہ حمزاد کو بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا کر کے اور نیک بنا سکے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندوں کو ہی دیتے ہیں، نہ کہ ہمیں اور آپ کو۔ ہاں، اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ نیک ہے، درست ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں یہ بتاتا چلوں کہ حمزاد جو ہے اس کے مختلف شکل ہوتے ہیں۔ انسان جیسا ہوگا حمزاد بخوبی ویسا ہی ہوگا۔ اچھے عادتوں والے انسان ہوں گے تو ان کے حمزاد بھی اچھی عادتوں کے ہوں گے۔ انسان اگر نیک اور متقی ہوگا تو حمزاد بھی نیک اور متقی ہوگا۔ انسان اگر بدکار ہوگا تو اس کا حمزاد، اس کا قرین بھی بدکار ہوگا، اور وہ اس کو ہمیشہ غلط چیزوں کے لیے ہی اسکاتا رہے گا۔ اور اگر وہ انسان نیک ہوگا، اپنے نفس کے خواہش کو کچلتا ہوگا، تو اس کا حمزاد کی کیا مجال کہ اس کو غلط کرنے پر اسکا دے۔ میرے دوستو، میرے ویورز، میرے ساتھیوں، اگر میں حمزاد کی تذکرہ کرنے لگوں تو ایسے نہ جانے کتنے ویڈیو مجھے بنانے پڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کے حمزاد کی پوری مکمل جانکاری چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور مجھے آپ کمنٹ میں لکھ کر یہ بتائیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی حمزاد کی پوری تذکرات بیان کریں گے۔ ایک ویڈیو میں نہیں ممکن ہو سکا تو 2 میں کریں گے، 2 میں نہیں تو 3 میں کریں گے، لیکن میں چند معلومات بتا دوں کہ حمزاد جو ہے یہ اصل میں یہ اچھے انسانوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، برے انسانوں کے ساتھ برے ہوں گے، لیکن یہ جو حمزاد کا سلسلہ ہے یہ تاعمر لگا رہتا ہے۔ جب تک انسان کی عمر ہوتی ہے تب تک وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کھانا کھائے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، غسل کرے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، بیت الخلاء جائے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، کھانا کھانے بیٹھے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، سونے جائے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی وقت میں حمزاد اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جو ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ حمزاد اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب مان لیجئے
کہ ایک ہمزاد کا جو کردار ہوتا ہے یہ بھی مختلف ہے. جیسے مان لیجئے کہ اس روئے زمین پر ایسا کوئی انسان نہیں جس کے ساتھ ہمزاد نہیں ہوتا. ہمزاد ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو یا کوئی بھی ہو. اور یہاں تک کہ جب جانور ہوتے ہیں تو جانور کے بھی ہمزاد ہوتے ہیں اس کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمزاد انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، نہیں، ہمزاد جانور کے بھی ہوتے ہیں. اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہمزاد جو ہے وہ دراصل اس کا کوئی آثار نہیں ہوتا. جیسے مان لیجئے ہم انسان کی تو وجود ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، اور ہم کسی چیز کو فوکس کر سکتے ہیں. تو ہم انسانوں کو انسان تو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ویسا ہی ہے کہ ہمزاد کو ہمزاد ہی دیکھ سکتا ہے، نہ کہ انسان. انسان کے اندر یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ہمزاد کو دیکھ سکے، اسے پرکھ سکے. اور ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلا ہوا ہے اور یہ بھی عام ہے کہ ہمزاد کا عمل، میرے محترم بزرگ دوستو، ہمزاد کا عمل تو بے شک ہوتا ہے لیکن یہ کافی جوخم بھرا ہوتا ہے. اس عمل کو کرنے کی اجازت نہ تو آپ کو کوئی عالم دے سکتا ہے، نہ قاری، نہ قاضی، نہ مولوی، کوئی اس کی اجازت آپ کو نہیں دے گا. اس کی عمل بخوبی ہوتی ہے اور اس کے چلے ہوتے ہیں بجاتے، 40 دن کے ہوتے ہیں. اور اس سے 100 میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو اس چلے کو کر کے ہمزاد پہ فوقیت اسے حاصل ہوئی ہے، اور 100 میں سے کچھ ہی عامل حضرات ایسے ہیں جو اس کو سچ کر دکھایا ہے. ورنہ 100 میں 98% تو ایسے حالات میں جا کر پہنچے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا. اب مان لیجئے کہ یہ ہمزاد کیا ہے. اب میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات دے دوں. ہمزاد جو ہے اصل میں وہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مخلوق کا وجود رکھا ہے اور ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ہے جن. اور واحد جن ایک ایسا مخلوق ہے جسے نہ تو آج تک کوئی عاملین دیکھ سکا ہے، نہ دنیا کا کوئی انسان اسے دیکھ سکا ہے، نہ اسے اس کے حقیقی روپ میں کسی نے آج تک نہیں دیکھا. ہاں، اگر کسی انسان کو جن دیکھا بھی ہے یا جن کو اس انسان نے دیکھا ہے تو مختلف شکلوں میں دیکھا گیا ہے، اور یہ مختلف شکل کئی طرح کے ہوتے ہیں. مان لیجئے کہ کسی انسان نے کسی جنات کو دیکھا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان جنات کے جو حقیقی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے ویسے ہی شکل میں انسانوں نے یا چاہے ولیوں نے دیکھا ہو، نہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. لیکن انسان ایسے ایسے گزرے ہیں اس دنیا سے جنہوں نے جناتوں سے غلامی تک کرائی ہے اور اپنے تمام مسائل بھی ان سے حل کرائے ہیں. اگر کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا ہے کہ جن نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر گناہ ہوگا، بلکہ گناہ عظیم ہوگا. کیونکہ اگر کوئی مسلمان اس چیز کو ماننے سے صاف انکار کر دے کہ جنات نام کا کوئی چیز نہیں ہوتا، جنات کوئی مخلوق نہیں ہے، تو گویا اس نے
اللہ اور رسول کی نافرمانی کی اور اس نے قرآن کو جھوٹا کہا، اس لیے کہ ساری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، پر میرے نبی کے ہر ایک لفظ سچی تھی، سچی ہے اور آگے بھی سچی رہے گی۔ میرا رب سچا ہے، میرا دین اور اسلام سچا ہے، اور میرا قرآن سچا ہے، اور میرے نبی کی کہی گئی ہر وہ لفظ سچی ہے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پر ہمارے نبی کی کہی گئی ہر وہ لفظ سچی ہے۔ اس سے ہم مسلمان اسے ہم غلط کبھی کہنا تو دور، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے ویورز، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بات کا انکار کرنا گویا قرآن و حدیث کو جھٹلانا جیسا ہوا۔ کوئی انسان اگر یہ نہیں مانتا ہے کہ جنات نہیں ہوتے تو گویا اس نے قرآن کو جھوٹا ثابت کیا۔ یہ تو رہی عقیدے کی بات۔ ہاں، آج بھی اس روئے زمین پہ ایسے کئی ہمارے بھائی ہیں، ایسے کئی مسلمان ہیں جو جنات کو نہیں مانتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ جنات نام کی کوئی مخلوقات ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنات ہوتے ہیں۔ شیاطین کا وجود ہے دنیا میں۔ جنات ایک الگ فرقہ ہوا، شیاطین ایک الگ فرقہ ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب شیطان کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، بشرطے جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو عبادت گزار ہوتے ہیں۔ وہ جن ہوتے ہیں، جن کے اندر مختلف قسم ہوتے ہیں، جس طرح سے انسانوں کے اندر قسم ہے مختلف، ٹھیک اسی طرح سے ان کے اندر بھی قسم ہے۔ جس طرح سے انسانوں کے اندر اچھا ہے، برا ہے، اسی طرح سے اس کے اندر بھی اچھا اور برا ہے۔ اب مان لیجئے کہ ایک ہم ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک اگزامپل دے رہے ہیں۔ ایک ہم اچھا کام کریں گے اور نیکی کا کام کریں گے تو ہمارا اعمال اچھا ہوگا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم دنیا کے نظر میں ہمارا اعمال اچھا ہے اور اللہ کے نزدیک ہمارا اعمال اچھا نہیں ہے، تو ہمارے کیے کا سزا تو ہمیں اللہ دے گا۔ ہم اچھا کریں گے تو ہمیں اچھا ہی ملے گا، ہم غلط کریں گے تو ہمیں غلط ہی ملے گا۔ تو جس طرح سے انسانوں کے اندر مختلف ہے، مختلف قسم کے انسان ہیں، اسی طرح سے مختلف قسم کے اندر اس کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اچھے ہیں تو اچھائی کا لقب ملا ہوا ہے، اور جس طرح سے چور ہیں، اچکے ہیں، بے ایمان ہے، شرابی ہے، زویری ہے، زناکار ہے انسانوں کے اندر، اسی طرح سے اس کے اندر بھی ہے۔ تو جو اس کے اندر زناکاری کرنے والے ہوتے تو وہ شیاطین میں سے آتے ہیں۔ جیسے کہ مان لیجئے کسی انسان کو پریشان کرنا، اب کسی کے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دینا، یا اس کے مائنڈ کو کے اوپر پورا فوکس کر کے اس کا سارا کیا کرایا کام کو چوپٹ کر دینا۔ انسان کو پریشان کرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ اب یہ شیاطین اور انسانوں کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی، میں آپ کو یہ تیسرے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست شیخ محمد تعلیم کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔